عامر ڈوگر صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر محمود خان اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے، کیا اس کے بعد تحریک انصاف نے جو اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی سربراہی چھوڑ دی ہے، ان کے اجلاسوں کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہوا ہے، تو کیا آپ وہ سارے اپنے استعفے واپس لیں گے؟ میر صاحب دیکھیں، محمود خان اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہونا ایک اچھا نیک شگن ہے، اور محمود خان اچکزئی صاحب کا جمہوری اور آئینی حق بھی تھا، قانونی حق بھی تھا، اور اسی طرح ہم امید رکھتے ہیں کہ راجہ ناصر عباس صاحب کا بھی نوٹیفیکیشن ہو جائے گا سینٹ کا۔ اس کے بعد جو اگلے مراحل ہیں، ظاہر ہے کہ یہ سارا طے کرنا ہے ہمارے قائد عمران خان صاحب نے، جن کے حکم پر ہم اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے باہر ہوئے تھے، اور حالت یہ ہے کہ اب 4 ہفتے مزید گزر گئے ہیں کہ آج دن تک عمران خان صاحب کی نہ فیملی کو ان سے ملوایا گیا، نہ وکلاء کو ملوایا گیا، اور پولیٹیکل جو ملاقاتیں تھیں وہ تو 1 سال سے بند ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ بشرا بی بی کی جو فیملی ان کو ملتی تھی اب وہ بھی نہیں مل پا رہی۔ تو 1 مہینہ ہو گیا، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا لیڈر، اس ملک کا سابق وزیر اعظم اور پاکستان کا مقبول ترین لیڈر کس حالت میں ہے۔ تو ان سے ملاقات ہوگی تو پالیسی، ظاہر ہے وہ ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، پالیسی انہوں نے دینی ہے۔ وہ کے پی کے حوالے سے بھی اپنی پارٹی کو اپنی پالیسی دینا چاہتے ہیں۔ ان کے سی ایم کو منتخب ہوئے کئی ہفتے ہو گئے ہیں، ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ توہین عدالت کی درخواستیں ہماری عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، ان کو لگایا نہیں جا رہا، اور عدالتوں کے فیصلوں کو جس طرح اڑا کے پھینکا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب حکومت ہی کو آگے بڑھنا ہے، اگر وہ چاہتی ہے کہ ملک کے اندر آگے سیاسی استحکام آئے اور معاملات آگے بڑھیں، تو پھر حکومت نے ہی آگے بڑھ کر وہ حق جو آئین اور قانون دیتا ہے ایک قیدی کو کہ 1 ہفتے میں 2 ملاقاتیں اس کی لازمی ہوتی ہیں، وہ حق عمران خان کو نہیں مل رہا، بشرا بی بی کو نہیں مل رہا۔ اور دوسرا، عمران خان صاحب نے راجہ ناصر عباس صاحب کو اور محمود خان اچکزئی صاحب کو بااختیار بنایا ہے کہ ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ چاہیں تو آگے مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو میں آنے والے دنوں میں مثبت پیش رفت تو دیکھ رہا ہوں، لیکن پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب سے جب تک ہماری ملاقات نہیں ہوتی تو یہ کیوس اسی طرح رہے گا، اور بلکہ یہ بڑھے گا۔ جی رانا ثناء اللہ صاحب، گل مک گئی ملاقات پہ؟ ملاقات میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر 8 فروری کی پہیہ جام ہڑتال کا جو ہے وہ شاخسانہ جو ہے وہ بیچ میں نہ آتا، اور جس طرح سے عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات کروائی گئی، اور ملاقات سے پہلے سپرنٹینڈنٹ نے ان کو ہائی کورٹ کا وہ آرڈر بھی دکھایا، انہیں بتایا کہ یہ دیکھیں اس آرڈر کے تحت آپ کی ملاقاتیں ریگولیٹ ہو رہی ہیں، اور اس میں آپ نے بطور پی ٹی آئی انڈرٹیکن دی ہوئی ہے کہ ان ملاقاتوں کو کسی طرح سے بھی جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، اور یہ جو آپ باہر آگے پریس کانفرنس اور اس کے بعد گالی گلوچ اور پھر ٹویٹ، یہ اس کی آپ نے خود یہاں پہ انڈرٹیکن دی ہوئی ہے۔ تو آپ مہربانی کیجیے گا یہ نہ آج آپ کریں، تاکہ آئندہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو اور باقیوں کے لیے بھی آسانی ہو۔ تو عظمیٰ خان صاحبہ نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ گئی ہیں، ملاقات ہوئی ہے، دونوں عمران خان صاحب بھی اور ان کی اہلیہ محترمہ بھی وہاں پہ موجود تھی، کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہے ہیں۔ تو وہاں پہ آگے پھر بعد میں وہی کچھ ہوا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے ہوا جو پہلے ہوتا رہا تھا۔ تو اس کے بعد پھر یہ جو ہے وہ مسئلہ بن گیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ اس ہائی کورٹ کے آرڈر کو ہی امپلیمنٹ کر دیں اور اس کے مطابق ملاقاتیں کریں تو پھر بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کے بعد اگر کوئی آگے دوبارہ 8 مئی کی کوئی کال نہ آ گئی تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، جس طرح سے لیڈر آف دی اپوزیشن کا ہو گیا ہے۔ جی ڈوگر صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب نے جو جواب دیا ہے اس میں بہت سی باتیں انہوں نے بین السطور بھی کہیں، آپ کو سمجھ آئی ہیں؟ جی مجھے سمجھ آئی ہے۔ ایک بات جو ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ ہوا ہے اس کی تو بار بار یہ ذکر کرتے ہیں مختلف ٹاک شوز میں، جو ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے، پولیٹیکل سلاٹ کے حوالے سے، فیملی کے حوالے سے، اور بہت ساری چیزیں جو ان کو سہولیات دینے کے حوالے سے، کچھ 40 کم از کم فیصلے ہیں، سنگل بینچ کے بھی، ڈبل بینچ کے، اور 100 سے زیادہ فیصلے ہیں جو میرے جیسے
انڈیویجول لوگوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت کے لیے ہوئے ہیں. ان کے تو کسی ایک فیصلے پہ، ان فیصلوں پہ تو عمل نہیں ہوتا جو سال 1.5 سال سے ہم لوگ فیصلے لیے پھرتے ہیں، اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو وہاں ایک سپریڈنٹ بیٹھ کر ردی کی ٹوکری میں ڈالتا ہے اور وہ ہم سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے ذلیل ہو کر واپس آ جاتے ہیں. ایک فیصلے کو بار بار یہ ذکر کرتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو، میر صاحب، تیسرا سال شروع ہو گیا ہے ان کی قید کو. پہلے سال 1.5 سال 2 سال تو کبھی یہ بات سامنے نہیں رکھی گئی. خان صاحب کا جب بھی کوئی پیغام آتا تھا وہ پیغام باہر آ کر، ظاہر ہے میڈیا کھڑا ہوتا ہے، آپ میڈیا کو اوائڈ ہی نہیں کر سکتے، اور میڈیا خبر کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے. جو بندہ باہر آتا ہے، میں ایک سیاسی ورکر ہوں، میں اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے مل کر آیا ہوں، تو آپ مجھ سے کوئی پوچھتے ہیں، آپ جیل کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، آپ کا نمائندہ کھڑا، تو میں بات تو کروں گا نا، اور میں سیاست کی بات ہی کروں گا، حالات حاضرہ کی بات کروں گا، ملک کی بات کروں گا. ظاہر ہے وہ سیاست ہی کی وجہ سے وہ جیل میں ہے، کوئی کرکٹ کی وجہ سے یا کسی کاروبار کی وجہ سے تو جیل میں نہیں ہے نا. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ باہر آ کر جو ان سے ملاقات کرے وہ سیاسی بات نہ کرے. یہ تو نہ ہونے والی بات ہے، اور میں خیر سمجھتا ہوں ایسا مطالبہ بھی نہیں ہونا چاہیے. البتہ اس کا کوئی طریقہ کار ضرور بننا چاہیے، اس کے کوئی قواعد ضرور بننے چاہیے، اور اس کے مطابق اگر آپ آگے چلیں، جیسے ہماری پارٹی میں، ہماری پارٹی میں سوچ ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں سیاسی بات کرنے پر بھی کوئی پابندی نہیں. رانا صاحب کس بات پر پابندی ہے؟ کہ یہ ملک کے خلاف بات نہ کریں، ریاست کے خلاف بات نہ کریں، اداروں کو بدنام نہ کریں، اداروں کے سربراہوں کو بدنام کیا، گالیاں نہ دیں. یعنی اس چیز کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی نا. اگر یہ گالی گلوچ اور اس طرح کی یعنی دشنام ترازی کہ جس کو یہاں پہ دہرایا نہیں جا سکتا، اگر یہ وہ نہ کریں تو سیاست میں بات کرنے کو کون روکتا ہے؟ جی ڈوگر صاحب. میر صاحب، عمران خان سے آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ملک کے خلاف بات کرے گا، ملک ریاست کے خلاف بات کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں، لیکن ریکارڈ ہے یہ چیزیں، لیکن یہ چیزیں اور ریکارڈ ہیں. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس کا اوڑھنا بچھونا پاکستان ہے، یہ چیزیں اور ریکارڈ ہیں، پاکستان کے ساتھ جڑی، آپ کو مہیا کر دیں گے لیکن آپ اپنے پروگرام میں پیش نہیں کر سکتے. اچھا، تو عمران خان صاحب نے اس میں کوئی ایسی بات کی ہے جو پاکستان کے خلاف ہے؟ نہیں، وہ ہو سکتا ہے انہوں نے کسی ادارے کے سربراہ کے خلاف بات کی ہو. ادارے کے خلاف اگر کی ہو، ادارے کے خلاف بھی کی ہے سر، تو ویسی بات تو نہیں کی جیسی بات 30-35 سال پہلے آپ کرتے تھے. نہ کبھی فوج کے خلاف بات کی ہو اور نہ کبھی انہوں نے ملک کے خلاف بات کی. نہیں، ایسی بات ہم نے کبھی نہیں کی. میں نہیں مان سکتا تک کہ سیاست میں مداخلت نہ کرو. پاکستان کا ایمبیسڈر تھا. اچھا، پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے اوپر جو سب سے بڑا الزام ہے وہ گجرانوالہ کا جلسہ ہے نا، اس میں انہوں نے 3 دفعہ نام لیا، 5 دفعہ صاحب کا. جی کیا کہہ رہے ہیں ڈوگر صاحب؟ اگر رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے ریکارڈنگ سنوا سکتے ہیں لیکن میں اس کو پروگرام میں چلوا نہیں سکتا. سر، رانا صاحب کے پاس ظاہر ہے انفارمیشن ہوگی، لیکن حکومت کے پاس تو کہیں سے کوئی پاکستان کی عوام 25 کروڑ عوام ماننے والی بات نہیں ہے کہ عمران خان کا کوئی ایک قدم یا ایک جملہ بھی پاکستان کے خلاف ہوگا یا پاکستان. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ رانا صاحب سزا ہی پاکستان اور پاکستان کے عوام کے حقوق کی بات کرنے کی مل رہی ہے، اس کو تو سزا ہی، وہ تو قربانی پاکستان کے عوام کی خاطر دے رہا ہے جو تیسرا سال ہے. ڈوگر صاحب ورنہ اس کو دنیا میں کس چیز کی کمی ہے؟ ٹھیک ہے ڈوگر صاحب، ایک منٹ ذرا مجھے رانا صاحب سے اب بات کر لیں. رانا صاحب، اب آپ مجھے سنوا ہی دیں. چلے ٹھیک ہے، سنوا ہی دیں. ظاہری بات ہے میں ادھر تو نہیں چلاؤں گا، لیکن میں اس قابل تو ہو جاؤں گا نا کہ میں ویورز کو بتاؤں، ناظرین کو بتاؤں کہ جی میں نے سن لیا ہے اور عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ واقعی قابل اعتراض ہے یا نہیں ہے. یعنی وہاں پہ سیاسی بات تو وہ کرتے ہی کام ہے، گالیاں دیتے ہیں اور سبھی کو دیتے ہیں لیکن پاکستان کو تو نہیں نا دی. نہیں، پاکستان کو بھی ان کے لیے کوئی چیز بھی. اب آپ مجھے بتائیں کہ ان کے جو اقدامات ہیں، جو انہوں نے امریکہ میں جو لابیز کی ہیں، جو وہاں پہ انہوں نے اشتہار چھپوائے، جو انہوں نے وہاں پہ مضمون لکھوائے، اس کے بعد جو یہ آئی ایم ایف کے حوالے سے، اب آئی ایم ایف کے حوالے سے جو چیزیں ہوئی ہیں
تو کیا وہ یعنی وزیر اعظم کے خلاف تھی، میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف تھی؟ وہ پاکستان کے خلاف تھی نا۔ اگر پاکستان کو آئی ایم ایف جو ہے اگر وہ اپنا معاہدہ جو ہے وہ اس کو انڈورس نہیں کرتا، قسط نہیں دیتا، تو ڈیفالٹ جو ہے وہ مسلم لیگ یا جو اپنا فیلئر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کا ہونا ہے، پاکستان کا ہونا ہے نا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا لیکن رانا ڈیفالٹ صاحب، پاکستان کا ہونا ہے۔ رانا صاحب لیکن اس میں انہوں نے جو آپ کہہ رہے ہیں گالیاں دی ہیں اور تنقید کیا، تو وہ صرف اپنے مخالفین کے بارے میں تو انہوں نے گفتگو نہیں کی نا، اپنے بھی کچھ لوگوں کے بارے میں انہوں نے کوئی ایسی باتیں ہاں ان کے بارے میں بھی، ان کے بارے میں بھی۔ حالانکہ یہ تو کہتے ہیں نا کہ جی ہم کوئی ان چیزوں سے، اگر ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہو تو ان کے اپنے لوگوں کے متعلق بھی وہ انہوں نے بعض اوقات ایسی گفتگو فرمائی ہوئی ہے کہ جس کو جو ہے وہ آدمی دیکھ کے جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے، اور پھر حیران رہ جاتا ہے اور پھر پریشان رہ جاتا ہے، اور پھر آپ ان کو بتا بھی دیتے ہیں بھئی آپ کے بارے میں یہ بات ہوئی ہے۔ بتایا نا آپ نے، بتایا ہے۔ نہیں وہ تو پھر کوئی اگر کوئی پوچھے تو اس کے متعلق اب ایک کے متعلق انہوں نے کہا کہ اسے علی امین گڈھا کو پور نے جو ہے وہ 43 کروڑ روپیہ اسے دیا ہے، تو وہ صرف اگر اسے اتنا ہی بتایا گیا کہ بھئی یہ کوئی 43 کروڑ کا جو ہے وہ آپ کے اوپر الزام لگ رہا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے، تو یہ اس قسم کی چیزیں بھی ہیں۔ اور اس خاتون کو سمجھ نہیں آئی ابھی تک۔ یہ تو اب آپ نے خود ہی جو ہے وہ آپ نے بات چلے میں ایک بریک لیتا ہوں، میں نے تو کسی خاتون یا مرد کا ذکر نہیں کیا۔